السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرا نام نگہت جبی ہے۔ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت اختیار کر لی اور بعد ازاں اسکول کے مالک افراہیم سے لو میرج کر لی۔ میری پسند کی شادی کرنے پر میرے والدین نے مجھ سے سارے تعلق توڑ دیے اور میرے شوہر افراہیم کے والد نے بھی نہ صرف مجھے قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ افراہیم کو بھی دو ٹوک انداز میں بتا دیا۔ جو لڑکیاں اپنے گھر والوں سے اپنے والدین سے وفا نہیں کرتیں تو کسی اور کا ان سے وفا کی امید لگانا بے وقوفی ہے، اور ساتھ ہی میرے شوہر کو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اپنے والدین چاہیے یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ میرے شوہر نے بھی وفا کی تمام حدیں توڑ دیتے ہوئے مجھے چن لیا اور میری خاطر اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا اور مجھے لے کر دوسرے شہر کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ تقریباً 3 سال تک ہم دونوں کے ہاں جب کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو مجھے اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بہلا پھسلا کر اور محبت کے نام پر ورگلا کر اسکول کی رجسٹریشن اور پیپر وغیرہ اپنے نام کروا لیے۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کے نام پر کچھ دکانیں اور زمین بھی ہے، تو میں نے ہمت جاری رکھی اور ایک دکان بھی اپنے نام کروا لی۔ میرا شوہر محبت کے نام پر مجبور اعتماد کرنے لگا۔ اب میری نظر باقی دکانوں پر تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ افراہیم کو فالج کا اٹیک ہوا اور اس کی دونوں سائڈ مفلوج ہو گئیں اور اس کا گردن سے نچلا حصہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اب وہ پانی پینے کے لیے بھی میرا محتاج ہو کر رہ گیا۔ میں نے کچھ عرصہ تو اس کی بھی جان سے خدمت کی، مگر بعد میں اس میں کمی آنے لگی، یہاں تک کہ میں آخرکار اپنے پانچوں شوہر سے اکتا گئی۔ افراہیم جب سے بستر کا ہو کر رہ گیا تھا تو اسکول کے امور بھی میرے ذمے تھے۔ اسی دوران میرے اسکول میں ایک انگلش ٹیچر کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے آسامی کے لیے درخواستیں طلب کیں۔ اس کے بعد شارٹ لسٹڈ لڑکے انٹرویو کے لیے آئے۔ انٹرویو کے دوران مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا جس کا نام فرقان تھا۔ میں نے اسے پسند اسکول میں رکھ لیا اور بعد ازاں اس سے قربتیں بڑھانے لگیں، یہاں تک کہ وہ بھی مجھ سے محبت کا دعوے دار کر بیٹھا۔ میں نے اسے اپنے پیار کے سارے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے مجھ سے بہت ہمدردی جتائی اور افراہیم سے طلاق مل جانے کی صورت میں مجھ سے نکاح کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی میں فرقان کی طرف سے مثبت اشارہ ملا، میں نے افراہیم سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ افراہیم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے افراہیم کو طرح طرح سے اذیتیں دے کر طلاق کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے پر افراہیم روتا پیٹتا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور مجھ سے گڑگڑاتے ہوئے کہتا کہ ایک بار میرے والدین سے میری بات کروا دو تاکہ میں ان کو اپنے حالات سے آگاہ کر سکوں، مگر میں کہتی پہلے طلاق دو پھر تمہاری بات۔ افراہیم میرا ظلم جبر سہ لیتا مگر طلاق دینے پر راضی نہ ہوتا۔ آخرکار میں نے تمام حالات سے فرقان کو آگاہ کیا اور پھر افراہیم سے جان چھڑانے کا فائنل منصوبہ بنا لیا۔ چونکہ افراہیم گردن سے نچلا حصہ ہلانے سے بالکل قاصر ہے، اس لیے کھولتا ہوا پانی افراہیم کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح اس کی زبان اندر سے گل جائے گی اور اس کے آواز والے ٹیشو بھی متاثر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں دعوت کر دوں گی کہ افراہیم نے مجھے طلاق دے دی ہے، جبکہ دوسری طرف افراہیم اپنی صفائی میں کچھ کہنے سے قاصر ہوگا۔ فرقان نے میری بات پر رضامندی ظاہر کر دی، مگر مجھے مشورہ دیا کہ پانی کی جگہ دودھ استعمال کرو، کیونکہ اگر بالفرض افراہیم کی بولنے کی قوت متاثر نہ ہوئی اور وہ تمہارے خلاف الٹا سیدھا بولے تو تم اپنی صفائی میں یہ کہہ دو کہ میں نے تو اس کو خوراک کے طور پر دودھ دیا تھا۔ چونکہ برتن مٹی کا تھا اس لیے میں دودھ کے گرم ہونے کا اندیشہ نہ لگا سکی۔ جب دودھ کڑکنے لگا تو اسے ایک چینک نما برتن میں ڈالا۔ فرقان نے افراہیم کا سر پکڑ کر قابو کر لیا، جبکہ میں نے ایک ہاتھ سے افراہیم کو ناک پکڑ کر بند کر دی۔ افراہیم نے سانس لینے کے لیے منہ کھولا تو میں نے چینک نما برتن کو ٹوٹی افراہیم کے منہ میں ڈال دی، جس سے نہ صرف افراہیم کی زبان بلکہ معدے تک خوراک لے جانے والی نالیاں بھی جل کر رہ گئیں۔
افراہیم کے منہ اور زبان پر 15 منٹ بعد ہی بڑے بڑے چھالے نکل آئے۔ درد کے مارنے بولنا تو دور، افراہیم زبان کو ہلانے سے بھی قاصر تھا۔ میں نے افراہیم کے والدین کو اس کی حالت سے آگاہ کیا۔ افراہیم کے والدین اس وقت اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ افراہیم کو ہسپتال پہنچا دیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ کوئی گرم چیز کھانے سے منہ جل گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ نیم گرم دودھ پلایا۔ اسی دوران افراہیم کی زبان اور منہ اندر سے جل چکے تھے۔ وہ بول کر اپنے والدین کو کچھ نہ بتا سکا، بس انہیں دیکھ کر آنسو بہاتا رہا، اور چوتھے دن افراہیم کی موت ہو گئی۔ افراہیم کی موت کے بعد میں نے اس کے والدین کو بتایا کہ اسکول اور ایک دکان اس کے مجھے دے چکا ہے۔ اس کے والدین نے بنا کوئی بحث کیے ان چیزوں سے دستبردار ہونا بہتر سمجھا اور مجھ سے قطع کرنا تعلق کر لیا۔ میں فرقان کے ساتھ اسکول کے قریب ہی ایک عمارت میں شفٹ ہو گئی اور عدت پوری کرنے کے بعد فرقان نے سے نکاح کر لیا۔ فرقان نے بھی محبت کے نام پر مجھ سے خوب لوٹا، بزنس کرنے کے نام پر مجھ سے اسکول اور دکان ہتھیا لیے، اور شادی کے محض 5 سال بعد مجھے یہ کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ اسے باجپن عورت میں تیرے ہاتھوں افراہیم کی طرح اذیت ناک موت نہیں مرنا چاہتا۔ میں نے لاکھ قسمیں دی، وعدے کیے، مگر فرقان نے میری بات نہ سنی اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ فرقان نے جس دن مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالا، اسی دن میرا روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مجھے ہسپتال منتقل کیا گیا، میرا علاج ہوا، مگر میں صحت یاب نہ ہو سکی۔ مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا اور میرا کوئی وارث نہ پا کر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے دارالامان بھیج دیا گیا۔ میں آج بھی دارالامان کے کمرے میں فرش پر پڑے ہوئے ایک گدے پر لیٹی ہوں۔ میں اپنی اولاد آپ کے تحت سائیڈ نہیں بدل سکتی۔ بہت ٹائم تک ایک ہی سائیڈ پر بستر پر رہنے کی وجہ سے میرا جسم نیچے سے گرنا شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے جسم پر زخم بن چکے ہیں۔ اب میں بھی موت کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب مجھے موت آئے گی اور میری اس عذاب سے جان چھوٹے گی، مگر شاید میرا نشان عبرت بننا بھی ابھی باقی ہے۔ میں اپنی کہانی کے ذریعے عورتوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا شوہر مزاجی خدا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے، اس طرح شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم سے تعلق رکھنا بلکہ غیر محرم کو ارادتاً دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔